ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات پچھلے سبق میں ہم نے نماز کی پہلی شرط طہارت کے بارے میں جانا۔ اس سبق میں ہم نماز کی دوسری شرط ستر عورت کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 32، نماز کی دوسری شرط ستر عورت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے کتنا بدن چھپانا فرض ہے؟ جواب: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر، یعنی نماز کے لیے مرد کو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا فرض ہے۔ مسئلہ: ناف کا چھپانا فرض نہیں لیکن گھٹنا چھپانا فرض ہے۔ کیا بتائیں؟ ناف کے نیچے سے، یعنی ناف کا چھپانا فرض نہیں لیکن گھٹنا چھپانا فرض ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک گھٹنا چھپانا فرض ہے اور ناف کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ عورت کو تمام بدن چھپانا فرض ہے سوائے منہ، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے، یعنی پاؤں کے تلوے، یہ تینوں چیز کو چھوڑ کر تمام بدن چھپانا فرض ہے۔ مسئلہ: سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیہ کا چھپانا بھی فرض ہے۔ سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیہ کا چھپانا بھی فرض ہے۔ مسئلہ: اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی۔ جو آج کل مشہور ہے دوپٹہ، اتنا باریک دوپٹہ جوڑ کے ہوتی ہے اور سب، تو اگر وہ اوڑھ کے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیا؟ چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی عضو کھلا اور فوراً چھپا لیا، چوتھائی عضو کھلا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر بقدر ایک رکن، یعنی چوتھائی عضو کھلا اور ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا، نماز جاتی رہی۔ سوال: مرد میں اعضائے عورت کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں۔ 1 ذکر، 2 انثیین دونوں مل کر 1، 3 دبر ہر ایک، 4 اور 5 سرین ایک مستقل عورت ہے، 6 7 ہر ران علیحدہ علیحدہ ایک عورت ہے، 8 ناف کے نیچے سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھے میں پیٹھ اور دونوں کروٹوں کے جانب سے مل کر ایک عورت ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھ میں پیٹھ اور دونوں کروٹوں کی جانب سے مل کر ایک عورت ہے۔ 9 دبر اور انثیین کے درمیان، دبر اور انثیین کے درمیان کی جگہ ایک مستقل عورت ہے۔ سوال: عورت کے اعضائے عورت کتنے اور کون کون سی ہیں؟ جواب: عورت کے اعضائے عورت 30 ہیں۔ سر یعنی ماتھے کے اوپر سے گردن کے شروع تک، بال جو لٹکتے ہو، 3 اور 4 دونوں کان، 5 گردن، 6 اور 7 ان دونوں شانہ، 9 اور 8 دونوں بازو کہنیوں سمیت، 10 اور 11 دونوں کلائیہ یعنی کہنی کے بعد سے گٹوں تک، گٹوں کے نیچے تک، کہنی کے بعد سے گٹوں کے نیچے تک، 12 سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک، 13 اور 14 دونوں ہاتھ کی پیٹھ،
15 16 دونوں پستانی۔ 17 پیٹ یعنی سینہ کی حد جو اوپر ذکر ہوئی اس حد سے لے کر ناک کے نیچے کنارے تک یعنی ناک کا بھی پیٹ ہی میں شمار ہے۔ 18 پیٹھ یعنی پیچھے کے جانب سے سینہ کے مقابل سے کمر تک۔ 19 دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے بغل کے نیچے سینہ کے نچلی حد تک۔ 21 اور 22 دونوں سرین۔ 23 فرج۔ 24 دبر۔ 25 26 دونوں رانے یعنی ہر ران جڑ سے گٹے تک یعنی گٹوں سمیت ایک عضو ہے، گٹا ایک عضو نہیں، گٹوں سمیت ایک عضو ہے، گٹا ایک عضو نہیں۔ 26 ناک کے نیچے پیرو، ناف کے نیچے پیڑو اور اس سے مل کر جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پیٹھ کی طرف سے مل کر ایک عورت ہے۔ 27 28 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت۔ 29 30 دونوں تلبے۔ بعض علماء نے ہاتھ کی پیٹھ اور تلبوں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ مسئلہ یہ جو اعضائے عورت گنائے گئے ان میں سے ہر ایک عضو ہے یعنی ایک کا چوتھائی کھل گیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ اگرچہ اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر ان کا مجموعہ یعنی ان کو جب ملائیں گے تو ان کا مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہو تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو ان دونوں کا مجموعہ کان کی چوتھائی کے برابر ضرور ہے، لہذا نماز اس صورت میں نہ ہوگی۔ مثلا نماز شروع کرتے وقت اگر کسی عضو کی چوتھائی کھلی رہی یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع نہ ہوئی۔ سوال کون لوگ محرم ہیں اور کون غیر محرم؟ جواب عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی کسی صورت میں جائز نہ ہوگی، اور یہ حرام ہونا 3 قسم کے رشتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ حرام ہونا 3 قسم کے رشتوں کی وجہ سے، ایک جزیت، دوسرا رضاعت اور تیسرا مساہرت۔ ایک جزیت یعنی یہ کہ عورت اور مرد میں یہ رشتہ ہو کہ مرد عورت کا جزو یعنی حصہ ہو، جیسے عورت کا بیٹا، عورت کا جزو عورت کا حصہ ہے بیٹا، پوتا نواسا، عورت کا بیٹا، پوتا نواسا، بھانجا اور بھتیجا وغیرہ۔ 2 رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ، رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہو۔ 3 مساہرت یعنی سسر اور داماد ہو۔ غیر محرم وہ لوگ ہیں جن سے ان تینوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ غیر محرم وہ لوگ ہیں جن سے ان تینوں رشتہ جو اوپر گزرا، جزیت، رضاعت، مساہرت، ان تینوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو، جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، چچا اور ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے وغیرہ۔ غیر محرم سے پردہ واجب ہے۔ مسئلہ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں۔
حضرات اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھیے، کیونکہ اس میں نماز کی دوسری شرط بتائی گئی ہے۔ اگر یہ نہیں پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ شرط یہاں ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ نماز میں کتنا سطر ہونا چاہیے۔ اگر اتنا سطر نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کو سمجھیے اور نماز اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ زیادہ کل کے سبق میں ہم وقت کا بیان پڑھیں گے، یعنی وقت کے بارے میں جانیں گے کہ کون وقت کب شروع ہوتا ہے اور کون وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کے سبق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔